اب جب شیطانوں نے یہ دیکھا کہ یہ قدم محمد رسول تک بڑھنے والا ہے، نو انسانی کا، یہ تجربے کرتے کرتے وہاں پہنچنے والے ہیں، تو شیطان تو یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ انسان وہاں پہ پہنچے۔ اس نے کچھ اقدامات کیے۔ دیکھیں یہ پچھلی صدی میں معلوم ہو گیا تھا کہ یہ سفر کہاں منتج ہوگا۔ میں کسی مسلمان کا حوالہ نہیں دینا چاہتا، اقبال کی میں باتیں کر چکا ہوں آپ کے، میں اب آپ کے سامنے ایک عیسائی کی بات رکھتا ہوں۔ کائن بھی ایک تاریخ دان ہے، پچھلی صدی کے وسط میں اس نے دعویٰ کیا، وہ جانتا ہے کہ تاریخ کا یہ مد و زر جو ہے نا، یہ کیسے ہوتا ہے، عروج و زوال کی یہ کہانی کیسے آگے بڑھتی ہے، اور اس نے اپنی سمجھ کے مطابق دعویٰ کر دیا کہ 21ویں صدی نہ کمیونزم کی صدی ہے، نہ کیپٹلزم کی صدی ہے، 21ویں صدی اسلام کی صدی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے یہ دعوے کر رکھے تھے کہ 21ویں صدی اسلام کی صدی ہے۔ تو اب اس کا راستہ روکنا ہے، یعنی یہ جو سوشل ایوولوشن ہو رہا ہے، انسان جو ٹھوکریں کھا کے درست سمت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، اگرچہ کہ زگ زیگ میں بڑھ رہا ہے، اس بریک کرنے کا عمل تھا جس کا آغاز سوویت یونین کے خاتمے کے بعد امریکہ جو سول سپریم پاور آن ارتھ بنا تھا، اس نے اس کا آغاز کیا نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے۔ جو انسانی حقوق تھے ان کی خلاف ورزیاں شروع ہوئی، مسنگ پرسنز صرف پاکستان میں نہیں ساری دنیا میں کیے گئے، ابو غریب جیسی جیلیں بنائی گئی، گوانتانامو بے جیسے کیمپ بنائے گئے، امریکہ میں سیکیورٹی کے نام پر وہ سارا جو انسانی حقوق کا تصور ہے ملیامیٹ کر دیا گیا۔ ایک فیشزم ہے جس کا دور دورہ ہو گیا۔ اب اکیڈمیا کی سطح پہ یہ بحثیں ہیں کہ جمہوریت ناکام ہو گئی ہے۔ یہ در حقیقت اس لیے کہ ان نارمز کے ذریعے سے خطرہ ہے کہ انسان کہیں محمد رسول اللہ تک نہ پہنچ جائیں۔ راستہ روکو، بریک لگاؤ، بند باندھو، انسانیت کو آگے مت بڑھنے دو۔ ایک کام یہ کیا۔ دوسرا کام کیا کیا؟ اسلام پہلے ہی بدنام کر رکھا تھا ہماری ملوکیت کے دور نے۔ دیکھیں جو اصل اسلام کی تصویر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین والی پیش کی تھی نا، وہ 30 سال ہے۔ اس کے بعد ایک دم زوال نہیں آ گیا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس کے اندر کمی تو آ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرمان کے مطابق ملکن آذن کا دور شروع ہو گیا، یعنی کاٹ کھانے والی بادشاہی، اور اس کا 1000 سال کا اگر دور ہے تو دنیا کس اسلام سے واقف ہے؟ 30 سال تو دب گئے نیچے۔ جب آپ اسلام کا نام لیں گے تو وہ سارا کچھ یاد آئے گا۔ ہندو کس اسلام سے واقف ہے؟ جو اس نے بھگتا ہے، جو اکبر کو دیکھا ہے، جو بابر کو دیکھا ہے، جو ہمایوں کو دیکھا ہے، جو جہانگیر کو دیکھا ہے، وہ اس اسلام سے واقف ہے۔ محمد الرسول اللہ کے اسلام سے تو واقف نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کے اسلام سے تو واقف نہیں ہے۔ تو یہ جو پہلے تو یہ چیز پہلے ہی سے تھی۔ اقبال جیسے لوگ، ڈاکٹر رفیع الدین جیسے لوگ، ڈاکٹر علی شریعتی جیسے لوگ، اب یہ جس اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے اس سے خطرہ تھا کہ کہیں ویسٹ جو ہے نا، پھر یہ کہ بہت سے اور مصنفین ہیں جیسے مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں کی کوششوں کے نتیجے میں کہیں وہ والے اسلام سے ویسٹ آگاہ نہ ہو جائے، تو پھر اسلام کا ایک ایسا ماڈل لوگوں کے سامنے لایا گیا جس سے مغرب کو خطرے سے دوچار کر دیا گیا کہ وہ جو تباہ کن اسلام ہے، جو ہماری ویلیوز کے خلاف ہے، جس کے اندر جو ہے نا ہماری تہذیب کے خلاف جو ہے نا مادہ ہے، وہ جو ملیٹنٹ اسلام ہے، وہ جو جبر کا اسلام ہے، وہ اس سے ہمیں خطرہ ہے۔ اور وہی ماڈل دنیا کے سامنے لائے گئے جن میں وہ سب کچھ تھا، وہ ایران ہو، افغانستان ہو۔